بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ سبع الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا اور تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ مہمانان عالی وقار خوش نصیب اور خوش بخت
تمام برادران اسلام، عزت مآب مخدوم و محتشم حضرت قبلہ علامہ نثار الحق صاحب علی دامت برکاتکم العالیہ، پیر طریقت رہبر شریعت عزیز محتشم حضرت علامہ صاحبزادہ سید حماد علی شاہ صاحب قادری چشتی ویسی، زیدہ مجد اللہ تعالی عمر دراز فرمائے، دین مدین کی خدمت کی مزید طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ، اس بزم کو سجانے والے، اس محفل کو کا اہتمام فرمانے والے، اس میں جملہ تشریف لانے والے برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک خادم، نوکر، صحابی، جن کا نام ہے حضرت انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی، ان کی زندگی، ان کی سوانح اور سیرت، ان کی سرگزشت، ان کی داستان مختصر اس طرح ہے کہ جب نبی کریم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آپ کا ڈیرا بنا، روزانہ کوئی نہ کوئی مسلمان مومن حضور کی دعوت کا اہتمام کرتا، مگر طریقہ یہ تھا کہ گھر کھانا پکاتے، طباخ سر پر اٹھاتے اور جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچاتے۔ روزانہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا، پھر گویا ہوئی، بولی کہ سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن۔ حضور سارے مدینے نے، ہر مومن مسلمان نے آپ کی خدمت کی۔ میں ایک غریب عورت ہوں، گھر سلیقے کا نہیں ہے، ایک جھونپڑا ہے، سر پر چھت نہیں ہے اور خاوند بھی سر پر نہیں ہے، کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بٹھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کی دعوت کرنے آئی ہوں۔ اب آپ سارے سمجھدار ہیں، سر پہ نہ چھت ہے، نہ گھر میں سرمایہ ہے، نہ کھلانے کے لیے کھانا ہے، لیکن حضور میں نے آپ کو گھر بلانا کس بھروسے پہ، کس مان پہ؟ سرکار دو عالم نے بی بی کی طرف دیکھا، کہا بی بی کہتی ہو گھر نہیں ہے، کھلانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور آئی ہو میری دعوت کرنے، کچھ سمجھے نہیں ہم۔ کہا سرکار میرے پاس روٹی تو نہیں ہے،
میرے پاس بٹھانے کے لیے جگہ تو نہیں ہے، دعوت میں نے یہ کرنی ہے کہ میں آپ کے در پر آئی ہوں، دعوت ساتھ لائی ہوں۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دینی، پر تھوڑی تھوڑی آواز ہو جو سمجھ میں آئے۔ میں دعوت ساتھ لائی ہوں۔ بیٹھنے والے حیران ہوئے، بی بی کا ہاتھ خالی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو عمر میں بالکل کچا ہے، اس کو سنبھالا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا دعوت ہے؟ بی بی نے ایک بچے کو اٹھایا اور ہاتھ میں یوں کر کے عرض گزار ہوئی، یہ ہے میری زندگی کا سرمایہ، میں نے اس کو دعوت بنایا، آپ یہ دعوت یعنی یہ میرا بیٹا قبول کر لیں۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا بہت چھوٹا ہے، کیا کرے گا؟ کہا سرکار یہ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن میں نے اسے آپ کا نام لے لے کے پالا ہے، گویا اس کی رگ رگ میں رچ بس گیا کملی والا ہے، اس کے سر پر آپ کی محبت کا دشالہ ہے، میں نے اسے آپ کے لیے ہی پالا ہے۔ اللہ ظاہر ہے اس قدر جو پیار سے مروت سے ملے، انکار کی گنجائش۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے قاتل کا کوئی وار نہ خالی جائے، دل گرفتار ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے۔ بی بی نے اس مروت سے، اس درد سے، اس اخلاص سے، اس محبت سے کہ دعوت پیش کی کہ ٹھکرائی نہ گئی۔ حضور نے اس چھوٹے سے بچے کو سنبھالا، اب اس نے حضور کی کیا خدمت کرنی تھی، حضور نے گویا اسے پالا، سبحان اللہ، اور حضور نے اس کو پھر کس طرح اس نبوت کے بزم میں، نبوت نگر میں اسے حضور نے سنبھالا، کس طرح پالا۔ حضرت انس خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حضرت صاحب میرے سامنے آ جاؤ کہ قبلہ، یعنی وجہ اس کی کہ میں بار بار ادھر دیکھوں، آپ میرے سامنے آ جائیں، میں آپ کو ادھر ہی دیکھتا ہاں، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انس کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حضور نے ایک دن مجھے بھیجا کہ جا باہر سے یہ چیز لے آ۔ میں گیا، باہر بچے کھیل رہے تھے، میں نے کھیلنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر ہو گئی، سرکار باہر آئے، انس نہیں آیا۔ جب باہر اللہ کا محبوب آیا، مجھے بچوں میں کھیلتے پایا، اب سرکار کو غصہ آیا، اب غصہ کیسے نکالا ہے، دیکھو کیسا میرا کملی والا ہے۔ نوکر آپ کے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی غصہ نکالتے ہیں، ذرا میرے حضور کا غصہ بھی دیکھیں اور غصے کا اظہار بھی دیکھیں، کیسی ہے میری سرکار بھی دیکھیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تو بچوں میں کھیل رہا تھا،
اور حضور جب آئے تو چھپتے چھپتے میرے پیچھے آ گئے، آ کے ایک ہاتھ یہاں میری ٹھوڑی کے نیچے ڈالا، دوسرا ہاتھ یہاں ڈالا، ڈال کے میرا منہ اوپر کر کے سرکار نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اب غصہ نکال رہے ہیں، کیسے؟ فرمایا یا ذل اذنین، کوئی دو کنا آ لیا، میں تیرے کم بھیجیا تو اسے کھیلڑ لگ گیا۔ کیا لفظ کہے؟ یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، یہ غصہ ہے تو پیار کیسا ہوگا؟ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی میرے حضور کی سیرت میں کتنا حسین سبق ہے۔ اگر آپ یا میں ہوتے اور اس طرح کوئی نوکر، کوئی خادم، اور وہ بھی عمر میں کم، تو ہماری زبان انگارے اگلتی، ڈالیاں دیتی یا گالیاں دیتی؟ سبحان اللہ۔ ہن تسی اسی سارے ہی برابر، مطلب چھڑ دے اسی بھی نہیں، معاف کر دے تسی بھی نہیں، ہن تے آکھن جو کبھی نہ رہے تو انہوں کی گالیاں نہ کڑیا کرو۔ میں صدقے اپنے حضور کے، سبحان اللہ، میں اپنے کریم کی زبان کے صدقے، حضور کی سیرت کے صدقے، حضور کی پاکیزگی کے صدقے، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، ادھر ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پکڑے، وہ ریشمی ہاتھ، کہتے ہیں ایسے لگا جیسے ریشم اور حریر میرے ہاتھ میں میں نے چھڑایا، حضور نے ہاتھ خود ڈھیلا فرمایا تاکہ نکل کے بھاگے، ورنہ جو انگلی اشارہ کرے اور چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اس سے کوئی انس طاقتور تھا؟ حضور نے یہاں ہاتھ دھرا ہوا ہے اور اظہار غصے کا یوں پیار میں ہو رہا ہے، کہتے میں نے ایسے جو کیا، سرکار نے ہاتھ ڈھیلا فرمایا، میں نکل کے بھاگ کے پیچھے آیا۔ انس کہتے ہیں کہ یوں ہی زندگی گزری، 9-10 سال کا تھا، نوکر ہوا تھا، پھر ساری زندگی سرکار کی خدمت میں بیت، نہ ماں یاد، نہ گھر یاد، نہ در یاد، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ یہ حضرت انس ہیں، حضرت انس، میں نے یہ ابتدائی تمہیداً کچھ کہا، جب بوڑھے ہو گئے، اللہ اکبر، ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا حضرت ثابت بنانی، حضرت یہ تابعی رسول ہیں، یہ تابعین میں اولو العزم تابعین میں ان کا شمار ہے۔ حضرت ثابت نے حضرت انس کی 40 سال خدمت کی، یوں کہیں انس رسول اللہ کے نوکر، ثابت انس کے نوکر، انس رسول اللہ کا شاگرد اور ثابت حضرت انس کے شاگرد، اسی مدرسے میں ہیں، 40 سال بیت گئے، استاد بوڑھا ہو گیا، 90 سال کو عمر چھو رہی ہے، ایک دن ظاہر ہے وہ 90 سال کے تھے، 40 سال ان کو ہو گئے تو یہ بھی تو 50-60 کے ہو گئے۔ اب اس عمر میں حضرت ثابت بنانی، آپ نے حضرت انس کو بیٹھے پایا، قریب ہوتے ہوتے قریب آ گئے، کہنے لگے استاد جی ثابت، کہا آپ نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ آپ نے میرے نبی کو دیکھا تھا؟
بس اتنا کہنا تھا کہ بند ٹوٹ گئے، پلکوں کی جالر بھیگ گئی، ساون کا بدلہ برسنے لگا، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ حضرت انس رونے لگے، رو رو کے کہا ثابت کیوں رلاتا ہے مجھے؟ کہا استاد جی میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا جان کے میرے زخموں کو ٹٹولتا ہے، جان کر نمک پاشیاں کرتا ہے، ساری زندگی سرکار کو تکتے تکتے بیت گئی۔ اب شاگرد کا دوسرا جملہ کہا استاد جی انہی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہا ثابت مذاق کرتا ہے، یہی آنکھیں تھیں، اور کون سی آنکھیں تھیں؟ پہلے استاد رویا، اب یہ سن کے شاگرد رویا۔ حضرت انس نے کہا تو کیوں رویا؟ اس نے کہا آپ کی آنکھیں کتنی خوش بخت ہیں جنہوں نے بددعا کا بکھڑا دیکھا۔ سرکار میری قسمت دیکھیں، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب ادھر استاد روئے، ادھر حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ویرانے کو میرے دیکھ کے، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا، دونوں روئے۔ حضرت ثابت نے کہا حضور میری آنکھوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس نے کہا بیٹا قسمت اپنی اپنی، ہر کسی کے نصیب کہاں، ہر کوئی ہوتا ہے محبوب کے قریب کہاں۔ حضرت ثابت نے کہا استاد جی بے ادبی نہ سمجھو، ذرا سر نیچے کرو۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے میرا مدنی دیکھا، میں ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے رسول اللہ کا بکھڑا دیکھا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ اکھیں دل پر ڈٹھا، جنہ اکھیں دل پر ڈٹھا، او اکھاں تک لئیاں، تو ملیو تے ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں، ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا جائیے۔ آنکھوں کو چوم رہے ہیں ثابت، اللہ جب رو رو کے چومنے والا رو رو کے چوم رہا، جس کی آنکھیں چومی جا رہی ہیں وہ بھی رو رہا ہے، الہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل
افسانہ محبت میں اسے سنا کے روں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ بلکہ سرائکی زبان میں ایک فریدی جوان کہتا ہے رواں رواں ڈھول در رول ونجن، رواں ڈھول در رول ونجن، یا جند جنجال کو رواں رواں وستے ویلے کن، یا اجد حال کو رواں پر بھانے سج سالی کو، یا رول گئے پال کو رواں بس تارک کل نہیں کتنے کال کہہ کال کو رواں۔ آگے آنکھیں چون کے عاشق چپ نہیں بیٹھا، کہا استاد محترم جی ثابت، سرکار ہاتھ بھی ملایا تھا، ہاتھ بھی ملایا تھا۔ اللہ انس نے کہا نالین سے لے کر سر تک، مسجد نبوی سے لے کر گھر تک، توحید نگر سے لے کر رسالت نگر تک، یہ ہاتھ مس ہوئے ہیں۔ کہا احسان کرو ہاتھ ذرا آگے دھرو، ان ہاتھوں کے بھی بوسے لوں جن ہاتھوں نے مدنی کا تن چھوا ہے، بدن پہ ہاتھ لگایا ہے، جس پاؤں کے تلوے کی خاک کو عرش خدا ترسے، آج وہ بادل برسے تو کہاں برسے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے کہ ہاتھ انس کے ہیں، چومے کیوں جا رہے ہیں کہ نبی کے بدن سے لگے ہیں۔ آنکھ انس کی ہے، چومی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس آنکھ نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس سے سمجھ کیا آیا کہ اگر نظر کو نسبت ہو جائے نظر سے تو یہ بخاری نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے، یہ ابو داؤد نہیں ہے، یہ ترمذی نہیں ہے، یہ حاکم نہیں ہے، یہ صاحب مشکات نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ تیری میری بات نہیں ہے، یہ لاہور کی رات، یہ مدینے کی رات ہے، مدینے والے کی بات ہے۔ اور بخاری جس کے در کا چھوٹا سا بھکاری ہے، اتنی بڑی ہستی حضرت ثابت کی، حضرت ثابت بنانی وہ حضور رسول اللہ کے تابعی تھے جن کو جب دفنایا گیا، امام بخاری نے خود لکھا، کہتے ہیں جب انہیں دفنایا گیا ان کی قبر کی اینٹ گر گئی، لوگوں نے اینٹ نکالنے کے لیے جھانکا، دیکھا تو قبر میں کھڑے ہیں، قبر میں قیام ہے، لب پر خدا کا کلام ہے، آواز قبر کے باہر آ رہی ہے کہ قبر میں کھڑا قرآن کا قاری تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بلے شاہ سمرنا۔ عقیدہ بھی اپنا درست فرماتے جائیں، ایک ایک بات دماغ میں بٹھاتے جائیں، نسبت کی جس بھی اٹھاتے جائیں۔ ذرا غور فرمائیں یہ کون ہے؟ یہ صحابی کا شاگرد ہے، صحابی کا شاگرد ہے، تابعی ہے، جن کے لیے رسول اللہ نے بولا تھا کہ مبارک سے جس نے مجھے دیکھا ایمان سے
मुबारक उसे जिसने मेरे देखने वाले को देखा। तूबा लिमन रानी और मन रानी, ये है साबित पुनानी उन सब की निशानी। ये वजूद है रब की मेहरबानी, इसे समझ नहीं सकती शैतान की नानी। तुसी भी जागो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। आवाज कम रखे, मुझे जरा औरों को ज्यादा शोर अच्छा लगता है, मुझे जरा मसला और अच्छा लगता है। बेशक बेशक, मेरा दिल ये होता है आवाज साफ हो, थोड़ी हो, तो मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ कि मैं रोब नहीं जमाता, मैं नियाज मंदाना गुजारिशात अर्ज करता हूँ, क्योंकि मैं खतीब शोला नवा नहीं, मैं खतीब शोला, जो खतीब शोला पता नहीं कितों बोला, तकरीर की थी पै गया होला किनू आदे खतीब शोला, तो शोला बोला कोई नहीं, खतीब शबनम समझो। सुभान अल्लाह। बस फुहार ही फुहार है, बहार ही बहार है, क्योंकि पीछे प्यार ही प्यार है। इसलिए मैं अर्ज ये कर, इसीलिए मैं आपको कभी भी नहीं कहता उच्ची आंखों सुभान अल्लाह ते नीवी आंखों, वरना चाहे नाथ खान तशरीफ लाता है, चाहे खतीब आता है, आते ही फरमाता है आपको सुभान अल्लाह, बंदा परेशान हो जाता है, बोलता है कख नहीं आता है आपको सुभान अल्लाह। इसलिए आपको कतई एक बार भी न कहता हूँ न आदत है, तो मुझे ये आदत है कि तू अपनी न बैठते होर नाल की, तू पगड़ी संभालते चोर नाल की, खा बखा मैं जोड़ी फैला के दाल मांगता रहूं, तुसी बोलोगे तो मैं बोलांगा नहीं, मैं बोलांगा गुलाम फरीदा उन्हां दी हो जाने सकू अपनी तोड़ की भावन। हम है चौकीदार, हमारी है सिर्फ पुकार, और पुकार भी ना अंगारा ना शोला, फुहार ही फुहार। बल्कि नाराज होते हैं मुझसे मेरे यार, वो कहते हैं तू जुबान जरा त्रिखी नहीं चलाना। मैंने कहा जख्मी करना जरूरी है, सारे के सारे जख्म लगाने वाले नहीं होने चाहिए, कोई मरहम वाला भी होना चाहिए। आपका अंदाज आपको मुबारक, आप जो मर्जी आए बोले, लेकिन हमें न यूं गलियों में रोने। हम सूफी लोग हैं, हम फकीर लोग हैं, हम मोहम्मद अरबी की जुल्फ के गिरहगीर असीर लोग हैं। हमें यही समझाया गया अल्लाह क्या अनस साबित कब्र में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? नमाज, कब्र में नमाज। इमाम बुखारी लिख रहे हैं, फरमाते कब्र में नमाज जारी है, तिलावत जारी है, ईंट निकाली गई, धर दी गई, लोग अक्सर आते कान लगाते कुरान सुन के जाते। ये कौन है? साबित बुनानी है, इसीलिए मैंने कहा पिछलों की निशानी है। लोगों ने कहा ये क्यों होता है? सबकी कब्रों में तो ऐसा नहीं होता। फरमाया इनकी आदत थी जब आधी रात होती, सोई हुई हर फर्द की जात होती, नींद सकून चैन करार की बरसात होती, हाथ उठाते आंसू बहाते एक नारा जरूर लगाते, ये कहते नजर आते इलाही उस पेट से पनाह दे जो भरे ना। ये भरदा पेट जिन्हों दे कोल हैवी मैंडेट उन्हों दा कदे नहीं भर सकता पेट, पता नहीं की उन्हों दा रेट।
اتنا کچھ کھاتی ہے دنیا پیٹ نہیں بڑھتا اتنا دنیا دولت سمیٹتی ہے پیٹ نہیں بڑھتا دوزخ کا پیٹ شاید بھر جائے اس بندے کا پیٹ سچ کہا مدینے والے لجپال نے فرمایا حریص دنیا کے لالچی دنیا کے ان کا پیٹ دنیا فرمایا وادیاں سونے کی بھری ہوئی ان کو دے دو پھر کہیں گے حل میں مزید تشنعم اور دو حضور ان کا پیٹ کب بھرے گا فرمایا قبر کی خاک بھرے گی جب ان کے منہ پہ پڑے رسول اللہ کے تابعی نے دعا مانگی الہی اس پیٹ سے پناہ دے جو بھرے نہ اس آنکھ سے پناہ دے جو سونے پہ نیند کے اوپر دیوانی ہو اس آنکھ سے پناہ دے جو روئے نہ جو بیدار نہ ہو جو بے قرار نہ ہو میرے اللہ سونے والی آنکھ سے پناہ دے نہ سونا بھی سونا ہے میں نے کیا کہا کہ نہ سونا ہو دیتے سونا ایک حضرت فریدی بزرگ تھے وہ کہتے نہ سونے سے سونا ہی بن گئے کیا نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل جڑے سوندے نے او قبر دے وچ روندے نے تے جڑے نہیں سوندے اے نہ ایتھے روندے تے نہ اوتھے روندے انہاں دی انتظار وچ نبی کھلوندے اللہ نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گھر کے پاس اردو اتنی سوکھی تھے اوکھی نہیں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نہ سونے سے سونا بن گئے اہل دل اب میں کیا کرتا ہوں اسی لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گھر کے پاس ایک بندہ ساری رات روندا رہتا ہے میں اودے کول جا سوندا کہ چلو اس بہانے میری بھی آنکھ نہیں لگے گی اے بھی روے گا تے نال میں بھی رووں شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا میں وہ مجنون ہوں کہ زندان میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا مولا مجھے اس پیٹ سے پناہ دے جو بھرے نہ اس آنکھ سے پناہ دے جو ماہی کا انتظار کرے نہ یہی دعا حضرت اویس کرنی مانگتے تھے کہتے تھے مولا اس پیٹ سے پناہ دے جو بھرتا نہیں ہے اس آنکھ سے پناہ دے جو آنکھ یار کے انتظار میں روتی ہے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے دل ملا گرفتار ہمیں نیست نگاہ ہست در چشمش نمیں نیست ازاں بگریختم از مکتب او کہ درویگ اجازش زمزم نیست ترجمہ بھی کر دیں گے کہتے ہیں دل ملا گرفتار نمیں نیست کہتے ہیں ملا جی کا دل تو ہے لیکن دل میں غم نہیں پہلو میں دھڑکتا دل تو ہے پر دل میں غم نہیں نگاہ ہست آنکھتے ہے پر آنکھ میں نم نہیں دل ہے دل میں
غم نہیں آنکھ ہے آنکھ میں نم نہیں ازاں بگریختم از مکتب او اس لیے میں اس کی تقریر نہیں سنتا کہ اس کے پاس حرم تو ہے زمزم نہیں حرم ہو زمزم نہ ہو آنکھ ہو نم نہ ہو دل ہو غم نہ ہو وہ دل نہیں وہ دل نہیں سینے میں پتھر کی سیل ہے کون کہتا ہے یہ دل ہے دل وہ دل ہے کہتے ہیں درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں تیرا ملنا آسان ہے یا محمد اگر مشکل نہیں آپ نے غور فرمایا ایک پنجابی کا بھی آختے بھی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتا ریت وجود تیرے وچ سونا ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے ہنجوں دا کھت پانی دھونی ریت مٹی رڑ جاوے خاک رلے وچ خاک محمد تے سونا قیمت پاوے آنسو آنسو آنکھ ہو غم نہ ہو آنکھ ہو نم نہ ہو دل ہو حضرت ثابت کہتے تھے مولا ایسی آنکھ سے پناہ دے ایسی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو ظالم آنکھ روئے نہ جاگے نہ اور ہمارا حال رات کو 2-2 بجے تک بیٹھے ہیں تھلوں پہ تھڑوں پہ کام شام ہوٹل پہ بیٹھے ہیں یہ یار وہ یار بیکار کوئی کام نہیں ہے بس ہوٹل پہ بیٹھے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں ٹک ٹک کھا رہے ہیں ادھر صبح کا وقت آیا ادھر اللہ اکبر مرغے سحر نے فرمایا میرے جیسا بد نصیب بستر میں آیا کتا بھی دیکھ کے گھبرایا اتنا جس کا تم نے رزق کھایا تم مجھ سے بھی نہ شرمایا مجھے تو نے باسی ٹکڑا کھلایا میں نے تیری حویلی کے گرد چکر پہ چکر لگایا میں نے آنکھ اس لیے نہیں لگائی کہ کہیں کوئی چور آ نہ جائے تیرے گھر کو لوٹ نہ جائے تو نے مجھے ایک ٹکڑا کھلایا مجھے ٹکڑے کا شرم آیا اور جس کا تو نے اتنا کچھ کھایا اس نے بلا بلا کے پھر بلایا اور تو نے سر ٹکا کے خراٹے پہ خراٹا لگایا وہ نمک حرام تجھے شرم نہ آیا اسی منزل پہ بلے شاہ نے فرمایا راتی جاگے شہر صداویں راتی جاگے کتے تیر تو اتے ساری راتی جاگ دے رہندے نیہاں بن روڑیاں تے ستے تے تو اتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے بھامے مارے 100 جتے تے تو اتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے نعرہ تکبیر معافی چاہتا ہوں ہماری نئی نسل پرانی تاش کھیل رہی ہے بیٹھ کے کوئی کام نہیں کوئی مرغے لڑا رہا ہے یہ کوئی کام ہے اور باقیوں کو دیکھو کوئی 4 اس تھڑے پہ بیٹھے ہیں 3 اس پھٹے پہ بیٹھے ہیں یہ زندگی ہے ادھر خدا کے رسول کے حکم کے پرخچے اڑا رہے ہیں اللہ کے رسول نے منع کیا
کہ راستوں میں مت بیٹھو، راہ کھلے رکھو، لوگوں کے راہ تنگ مت کرو۔ نمبر 1 پھر فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند رکھو، نیچی رکھو، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اور تم پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں درندوں کی طرح راہ کے اوپر بیٹھ گئے ہو، پھٹوں کے نیچے کتے ہوتے تھے، تم کیا ہو؟ تم جوان ہو، تم کیا ہو؟ تم مسلمان ہو، کیا ہو؟ یا ہوٹلوں پہ گزر گئی ساری رات، سونے کے وقت جاگ رہے ہو اور جاگنے کے وقت سو رہے ہو، پھر کہتے ہو روٹی پوری نہیں ہوتی۔ جن کو کافر کہتے ہیں، مولوی صاحب سے لے کر چودھری صاحب، راجہ میاں جٹ بٹ، سارے ان کافروں کے ملک میں جا کے دیکھو، مغرب سے پہلے مارکیٹیں بند، صبح ہو اذان کے وقت اٹھ کے ہر کوئی بھاگ رہا ہے روزی کی تلاش میں، پھر کہتے ہو ہم مومن، وہ کافر۔ رب کا قرآن پڑھو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ رب فرماتا ہے دن بنایا ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے، رات بنائی آرام فرمانے کے لیے، یہاں ہمارا اور پھر نام زندہ دلان، واہ زندہ دلان، زندہ دل اس کو نہیں کہتے جو ساری رات بیٹھ کے گپے ہانکتا ہے، زندہ دل وہ ہوتا ہے آپ، یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس میں اس کی یاد ہو، وہ زندہ ہے دل، وہ تو مردہ ہے دل۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اس لیے ہم نے سارے کام ہی الٹے، اس لیے پچھلے بزرگ کہہ رہے ہیں اے اللہ اس آنکھ سے تو کیسی آنکھ چاہیے؟ کہتے ہیں آنکھ وہ چاہیے جو اسے دیکھے، اس کے انتظار میں روئے، اس کے انتظار میں بے قرار ہو، وہ آنکھ چاہیے۔ صبح یہ ہے حضرت ثابت، اور ثابت کی عادت سمجھی، آگے بھی سن۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا آخری وقت تھا، بیماری کا عالم تھا، تکلیف ہوئی، موت نے منہ دکھایا، استاد نے مجھے بلایا، قریب بٹھایا، فرمایا ثابت ہم جانے والے ہیں۔ استاد جی اللہ نہ کرے آپ زندہ رہے۔ فرمایا بیٹا فیصلے کی گھڑی آ گئی، ہم تیار ہیں لیکن بے قرار ہے۔ حضور خیریت ہے؟ فرمایا جا فلاں جگہ پہ ایک بوتل پڑی ہے وہ بھی اٹھا لا، فلاں جگہ پہ کچھ ناخن ہے وہ بھی اٹھا لا، فلاں جگہ پہ ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہے وہ بھی اٹھا لا۔ گئے اٹھا لائے، استاد جی یہ لکڑی کیا ہے؟ کہا ایک دن دوپہر کے وقت مدنی محبوب ہمارے گھر تشریف لائے، رستے میں لکڑی پڑی تھی اٹھا لائے۔ میری اماں خوش عقیدہ خاتون تھی، یعنی گندے عقیدے والی اماں نہ تھی، انشاءاللہ ماں کا عقیدہ درست ہو۔ میری ماں بی بی ام سلیم دوپہر کے وقت ہمارے گھر سرکار آئے اور یہ لکڑی کا ٹکڑا راہ میں پڑا ملا۔ حضور نے کہا ایسے خواہ پڑا ہے اٹھانا نہیں، اٹھا لیا۔ کیا نبوت ہے، کیا رسالت ہے، کیا شان ہے۔ یہ نائب مالک یوم الدین ہے، یہ نائب احکم الحاکمین ہے، یہ تمام رسولوں کے قائد ہے، یہ خطیب عاشر ہیں، یہ وہ ہیں جن کے نوکروں کے ابرو کے اشارے پر لاکھوں کے زنار ٹوٹیں گے، کروڑوں جہنم سے چھوٹیں گے۔ لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا،
تاکہ کسی کے پاؤں میں انہوں نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا نہ لگے کسی کے پاؤں میں، اور ہم نے آگ لگا دی پورے گاؤں میں، ہم نے درخت جلا دیے تاکہ کوئی نہ بیٹھے چھاؤں میں۔ ہم کیا ہے وہ کیا ہے، ہم امتی، کیا امتی ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر، یہ امتی ہے اللہ اکبر، وہ امتی ہے جس کا نام ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا، میں نے پوچھا استاد جی، آپ سمجھتے ہیں استاد جی کون تھے؟ حضرت انس۔ استاد جی یہ کیا ہے؟ کہا حضور ایک دن آئے، یہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لائے، میری اماں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ میں راہ میں پڑا تھا، میری ماں نے اس لالچ میں لے لیا کہ سرکار آپ کیا کریں گے ہمیں دے دو، اس نیت سے لے لیا کہ حضور کے ہاتھ کو لکڑی چھو گئی ہے۔ چلو کہہ سکتے ہیں ملا جی کہ وہ عورت تھی اس لیے عقیدہ ذرا ڈھیلا تھا، انس تو صحابی ہے، شاگرد ہے رسول اللہ کا۔ جب ماں کا آخری وقت تھا کہا اماں لکڑی کا ٹکڑا مجھے دے دے۔ اماں نے کہا انس تو کیا کرے گا؟ اماں جب مروں گا ساتھ دروں گا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ عقیدے کیسے ستھرے، کتنے پیارے تھے۔ لکڑی کا ٹکڑا سنبھالا تھا، یہ وہ ہے۔ یہ حضور بوتل میں کیا ہے؟ کہا میرے حضور ایک دن آئے تھے ہمارے گھر، چمڑے کا ہم نے سپیشل بستر بنا رکھا تھا، جب حضور آتے تھے اسی پہ سو جاتے تھے۔ اور میری اماں نے ایک دن دیکھا حضور کے جسم اقدس پہ پسینہ آیا، اماں نے اٹھ کے قطرہ قطرہ رحمت کا جمع فرمایا، محبوب کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا سرکار خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں۔ کہا مشک عنبر کی خوشبو رکھتی ہوں، اڑ جاتی ہے، اس میں ڈالوں گی وہ بھی سلامت رہے گی، یہ تو ہے ہی سلامت۔ کہا یہ میرے مدنی کا پسینہ ہے بوتل میں، استاد جی یہ کیوں سنبھال رکھا ہے؟ کہا جب مر جاؤں، جب مر جاؤں تو کافور نہ لگانا، کوئی خوشبو نہ لگانا، بند بند پہ سند سند پہ یہ خوشبو لگانا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو ملنے جانا ہے۔ یہ انس ہے، یہ جناب یہ جڑے ناخن میں ایک خیر فرمایا محبوب کے پاؤں کے یہ ناخن ہیں، یہ میں نے کٹھے کر رکھے تھے۔ کہا کریں گے کیا؟ کہا تیری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، جب مر جاؤں مرنے کے بعد کفن پہنانا، خوشبو حضور کے پسینے کی لگانا، مرنے کے بعد یہ ناخن میرے منہ میں رکھ دینا، میری آنکھوں میں رکھ۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ وجود کہیں ہے، ناخن کہیں ہے، اور ناخن پوچھو پڑھے لکھے لوگوں سے، کہتے ہیں اگر کٹا ناخن یہ مکروہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ناخن اگر کوئی کاٹ دے منہ میں رکھنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو وہ دولت ہے۔ کون سی دولت ہے؟ کہا قبر میں کام آئے گی۔ کیا مطلب؟ دوسرے صحابی نے بولا ان کے پاس ناخن بھی تھے، حضور کی زلف کے بال بھی تھے، ایک چادر بھی تھی، وہ شام کے حاکم تھے، جب آخری وقت آیا تو صدا دی، فرمایا جب مر جاؤں کفن اور نہ دینا، یہ چادر میرے حضور کے بدن کو لگی، اس چادر کا
کفن دینا، یہ زلف سرکار کی آنکھوں میں یا میرے منہ میں رکھ دینا، یہ ناخن بھی رکھ دینا، اور خبر یہ چھپائے ہیں میں نے کس دن کے لیے؟ کہا لحاظ اليوم، اسی دن کے لیے، کہا اگر چھوٹا تو اسی کی برکت سے، ورنہ رب غفور الرحیم ہے، لیکن مجھے یقین ہے مدنی رحمت للعالمین ہے۔ نسبت ناخن ہو، چادر ہو، بال ہو، کیوں نہ اس میں کمال ہو۔ ایک دن حضور بیٹھے، سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، ایک بی بی آئی، دور آ کے کھڑی ہو گئی، سرکار نے دیکھا، بلال یہ بی بی کو بلا، کیا کہتی ہے؟ کہے بلال، کہا بی بی خیر ہے؟ کہا سرکار کے لیے چادر بنا کے لائی ہوں، تحفہ لائی ہوں، ہدیہ لائی ہوں، میں نے حضور کو پہنانا ہے۔ میرے کریم آقا کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ یہ جو فقیروں کے ہاں عادت ہے نا، دل نہیں توڑتے، کہتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی، رب دی لعنت سے۔ اللہ میرے حضور کی عادت، غریب مسکین آتے، سرکار ہر کسی کا دلداری فرماتے۔ بی بی نے کہا میں نے چادر سرکار کو پہنانی ہے۔ اللہ اکبر، اچھا بی بی دے دے چادر۔ آئی، چادر دی، حضور نے اس کے سامنے ہی اوڑھ لی، اس کا دل خوش ہو گیا، میری 6 مہینے کی محنت رنگ لیا، میرے کریم نے اپنے بدن پہ۔ اے حضور دا نکمہ نوکر سمجھ کے لوگ سانو بھی کپڑے دے جانے، نال آنکھ بھی جانے، اے اگلے جمعے پا کے آنا سا تکڑے بھی ہے، کہ دیکھئے نا میں تسی پڑھ کر۔ حضور نے اسی وقت، یہ اصل دلداری ہے، یوں نہیں دھر دیا، پہن لیا۔ حضور نے پہنا تھوڑی دیر، ابھی بی بی خوش ہو رہی ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نزدیک آیا، کہا سرکار ایک چادر میں نو لگ سکتی ہے؟ واہ بھائی واہ، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ اے ہونے پاتی ہے تے ہونے ہی مدعی، سرکار آپ کو تو پھر کوئی دے جائے گا، ایسا فقیرانوں کی نے دینا، سرکار یہ مجھے دے دیں گے؟ میں صدقے اس رسول کے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں۔ وہیں حضور نے چادر اتاری، فرمایا جناب یہ لے لو، لو جناب منگتے ہو، وصول کرو چادر۔ بی بی نے وہیں سے دیکھا، اور جیڑے ہوندے نا لیسے، پھر انہاں دی زبان تھوڑی تھوڑی چل جاندی۔ اس نے کہا صدقے میں بھراوا صدقے، میں سرکار واسطے 6 مہینے لائے، ایک چادر بنائی، تھوڑی دیر دل خوش ہویا تے تو چادر ہی لے کے اڑ پہ ہیں۔ چنگا تو بھی پتہ ہے اللہ دا تے چنگی نہیں کی تھی، میرے حضور دے تن تے کچھ دیر تے رہن دینی سی، اے تو اپنی سردی بچاون واسطے میری چادر تے نگاہ رکھی ہوئی سی، میرے سرکار نو پان دینی سی۔ صحابی نے سب کو کہا، اس کو بھی کہا قسم ہے مجھے رب، سب مجمع چپ، کیا ہوا؟ قسم ہے مجھے میرے رب کی، نہ سردی سے بچنے کے لیے لی ہے، نہ گرمی سے بچنے کے لیے لی ہے، نہ محض تن ڈھانپنے کے لیے لی ہے۔ کہا پھر کیوں لی ہے؟ کہا عمل کا کیا پتا قبول ہو کہ نہ ہو، میں نے اس لیے لی ہے جب مروں گا یہ چادر کفن کے طور پہ اوپر کروں گا، اور یہ چادر
قبر میں کام آئے گی. جس کی چادر کی یہ شان ہے چادر والے کی کیا. چند گھڑیاں چادر لگی ہے بدن پہ. صحابی کا عقیدہ دیکھے, کوئی ناخن پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے, کوئی زلفوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے, کوئی خوشبو پہ پسینے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے, اور کوئی چادر پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے. یہ کمزور عقیدے والے ہیں یا فولادی عقیدے والے ہیں؟ یہ فولادی عقیدے والے ہیں, لیکن انہیں دین کی حقیقت کا پتہ تھا, انہیں سچائی کا پتہ تھا, انہیں رنگ مصطفی کا پتہ تھا. کیوں پہلی ہے چادر؟ کہا کفن کے طور پر پہنوں گا جب مروں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جو سنا تھا آنکھوں سے دیکھا, جب مرا تھا وہی چادر اس کے بدن پہ پڑی تھی. یہ سوچ ہے کہ جس چیز کو نسبت ہو جائے حضور سے وہ بڑھ جاتی ہے دنیا کے ہر نور سے. اور بلکہ خود حضور نے اپنے عمل سے, یہ تو صحابہ کی سوچ ہے, خود حضور کا اپنا عمل, جب سرکار کی چچی جان حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, حضرت مولا علی کی ماں والدہ ماجدہ آپ چلی گئی دنیا سے, مولا علی روئے. حضور چپ کرا, علی نہ رو, تیری ماں میری بھی تو ماں تھی, تیری ماں میری بھی ماں تھی, چل اماں کے پاس چلے. آئے بی بی کے سر میں آ بیٹھے, بی بی تو چلی گئی. اب حضور بی بی سے مخاطب ہیں, فرماتے ہیں انت امی بعد امی. او بی بی تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی, تو وہ میری ماں تھی, اپنے بچوں کو سوکھے ٹکڑے کھلاتی تھی, اپنے محمد کو تازی روٹی دیتی تھی. تو وہ عظیم ماں ہے, اپنے بیٹوں کو دور سلاتی تھی, حفاظت کے لیے اپنے محمد بھتیجے کو قریب سلاتی تھی. تو میری نگرانی نگہداشت فرماتی تھی, تو کتنا پیار کرتی تھی مجھ سے. تو میری ماں ہے, میری ماں کے بعد تو ہی میری ماں. حضور نے ایک ایک احسان بی بی کا یاد فرمایا. پھر مولا علی کو فرمایا علی جب اماں کو غسل دے دیا جائے کفن اور نہ دینا, مجھے بتانا. بتایا گیا. سرکار پر سر مجلس بیٹھے تھے, اوپر والی چادر اتار کے رکھی, جو قمیص حضور کے نوری بدن سے مس ہو رہی تھی, پر سر مجلس اتاری. فرمایا لے جاؤ یہ قمیص محمد, پہنا دو بی بی فاطمہ بنت اسد کو. صحابہ کی آنکھیں کھلی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور نظروں کے سوال جانتے تھے. فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہو ایک عورت کو, ایک مرد کا, وہ بھی قمیص کفن کے طور پر. فرمایا ہم نے چاہا یہ ہے کہ ہماری ماں قبر میں جائے, لتکسا من علل الجنہ, جنت کی پوشاک پہن کے جاؤ. میری ماں دنیا سے جائے تو جنت کی پوشاک, جنت کا لباس. ایک بات میں کتنی باتیں کہتے. فرمایا جو مولا علی کی ماں ہے اتنی بلند مقام ہے, نبی صرف دعائی کر دیتے, قمیص دینا ضروری تھا. قمیص پہنا کے دو باتیں واضح کر دی. ایک تو بتا دیا کہ کپڑا جب تک دکان پہ ہے
بس کپڑا ہی ہے، جب نبی کے بدن سے چھو جائے پھر یہ کپڑا نہیں، یہ کپڑا پاک ہے، یہ جنتی پوشاک ہے، کیونکہ پہننے والا شہ لولاک ہے۔ کپڑے کی حیثیت ہی بدل گئی، قدر بدل گئی، کپڑا جنتی ہو گیا۔ لیکن ایک عاشق نے کہا، اس نے کہا ذرا خیال رکھنا، یہ قمیص یوسف نہیں، یہ قمیص محمد ہے۔ قمیص یوسف نہیں، یوسف کی قمیص کیا ہے؟ بھائی گئے، کہا بھائی آ، ابے دیاں تے اکھاں گئیاں، ابا تیرے واسطے رو رو کے نبی نہ ہو گیا۔ فرمایا اچھا اور چلے ہو، اذهبوا بقمیصی ھذا، قمیص اتارا یوسف نے، چولا کرتا اتارا، کہا لے جاؤ، یہ کہا کیا کریں؟ کہا القوہ علی وجہ ابی، ڈال دینا ابے کے چہرے پہ۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا گئی ہوئی روشنی، گیا ہوا نور پھر پلٹ آئے گا۔ یہ میرے قمیص کی تاثیر ہے، یہ یوسف کے قمیص کی تاثیر ہے، اور مدینے والا یوسف کا بھی پیر ہے۔ کیوں جی؟ مدینے والا یوسف کا بھی پیر ہے، نہیں سمجھتا مولوی عبدالکبیر ہے کہ یہ نبیوں کا بھی پیر ہے۔ واہ، ایک فریدی کی بولی مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یوسف سونا پیشہ کہا، او مہکنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تے تو عالی شان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف۔ تصدق میں اتارا ہوتا، حضور نے اپنی قمیص اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن کے طور پر پہنائی، اور اعلان بھی کر دیا کہ یہ اس لیے پہنا رہا ہوں کہ مولا علی کی ماں، میری چچی جان جنت کی پوشاک پہن کے قبر میں جائے۔ جس کپڑے کو نبی کے بدن سے نسبت ہو جائے، صحابی کا عقیدہ نہیں، نبی کا اپنا، کہ جو میرے تن سے لگ گیا کپڑا۔ کہتے ہیں مولانا روم کے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر حضور گئے، دیکھا تو بیٹی روٹیاں پکا رہی ہے، بابا ہو تو ایسا۔ جڑے ساڑھے ابے نے پتہ نہیں کتھوں تانوں لبے، جدو جاون کے ٹنگ تے ٹنگ کراؤں، لے قدرت روٹی لایا، دھی دے نال تھوڑا جا کم بھی کرا لو نا ابا جی، وہ آدھا دا خامن نہیں کرا دے میں کتوں کراؤں، وہ بڑا فرعون بن کے بیٹھا میں کی کرا۔ ایک کام کرانا کوئی چھوٹے لوگوں کا کام نہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام، کمزوراں دی مدد کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام۔ سونا مدینے آنا، اپنی پاک بی بی خاتون جنت، فرمایا فاطمہ بیٹی جی بابا میں بھی روٹی اکلا رہا، سرکار آپ بیٹھو، میں نوکر تاری خادمہ، فرمایا میری جان، میری نور نظر، میری لگتے جگر، میں بھی ایک روٹی لاؤں نا۔ بابا اگر دل کردہ کہتے میں روک سکتی ہوں،
بی بی نے روٹی بنائی سرکار دے ہاتھ تے آئی تے ہزار سرکار نے جا کے انج اس تنور تے اتے لائی بی بی ایک واری آئی پھر گئی پھر آئی ساری دی ساری روٹیاں لی او پرات مکائی پر او ایک روٹی پکانے چنا آئی پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی تُسی آکو تُسی سے کیڑی سانو کھیر کھوائی جو سانو سمجھ آئی ایسا ہو لوگا جدو دیکر لنگر کھا دے نہیں سن مسئلے سمجھ اللہ تُسی فکر نہ کرو لنگر بالکل تیار ہے ہو جاؤ تُسی ہوشیار ہے ہوتے سمجھو گے یقین دہانی میں کرا دیتی ہے پتہ نہیں تیار ہے بھی کہ نہیں اچھا تیار ہے سبحان اللہ پھر سارا مجمع ہوشیار ہے تے سارا شعر بھی تیار ہے وہ جڑا کوکڑے آلے مرغے دی طرح سر سوٹ کے بیٹھے تقریر ہون یاران تے وج گئے نے تے اے تے یاران تو سوئی دو اتے ٹر گئی ہے انہیں چوپ کر کے پانی دے اتے ہاتھ دھار دیتا ہے نہ مار نہ گھٹ تے بس آندر نہ مار نہ کوٹ تے آندر چا گھٹ سبحان اللہ ہون تسی انہوں کچھ نہ آکھنا بعد چلو شکر ہے تسی اس طرح اساں ایک دوجے نوں آخ لیا تسی خوش ہو گئے اصل میرا مطلب تو انہوں جگاونا سی تے انہوں بھی ذرا توجہ کراونی سی کہ تو دھیان نہیں رکھیں گا تے پھر سارا دھیان کون رکھے گا تے نیڑے آلے بھی بھول جاون تے دور آلے تے انجی دیر نہ لاون گے تے میں کی عرض کیتی سی ہاں سرکار نے روٹی لائی ساریاں روٹیاں پک گئیاں تے او ایک پکانے نہ آئی بی بی آوے جاوے سمجھ نہ آوے یا آگ نہیں تے ویکھن آگ تے اسے طرح پر روٹی دے قطرے ڈگ دے نے آکے آکھیا ابا جان روٹی پک نہیں رہی تے سرکار مسکراون انگارے کتھے اثر وکھاون جتھے ہاتھ مدنی لاون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہن رفتار دی بھی تیز ہو گئی ہے اللہ اکبر نہیں آتی تو ان کی یاد برسوں تک نہیں آتی جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں نہیں دیتے تو یہ گھنٹہ گھنٹہ پانی نہیں دیتے جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر ناگاہی بھول جاتے ہیں سبحان اللہ بی بی حضرت سیدہ زہرا پاک عرض کی بابا روٹی پک نہیں رہی سرکار نے مسکرایا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں مسکرا کے فرمایا بیٹی نہیں پکنے والی بابا کیوں نہیں پکنے والی فرمایا میرا ہاتھ جو چھو گیا یہ نسبت ہے وہی حضرت انس کے بارے میں ہے کہ ایک پرنا تھا یا کندوری تھی جو روٹیوں کو چھپاتے ہیں حضور ایک دن تشریف لے گئے کھانا کھایا ذرا سا ہاتھ جو یوں اس کندوری کو کندورے کو لگایا پھر حضرت انس نے جب بھی ستھرا اسے فرمایا پانی میں بھگونے کی بجائے آگ میں ڈالا ویسے نکالا ہو گیا اجالا کسی نے کہا ایک کیڑی شے جڑی بجائے پانی دے دھوڑ دے جنوں آگ دھو دیئے فرمایا یہ ہے ایک کپڑا سرکار نے ایک دن بس ہاتھ لگایا اس دن کا اس کی حقیقت کو رب نے ایسا بدلایا آگ میں ڈالتے ہیں دھوتی ہے اور یہ بات ہر دفعہ یہی ہوتی ہے مخلوق کیوں ضد کرتی ہے جس روٹی کو نبی کا ہاتھ صرف چھو جائے
اسے تنور کی آگ چھوتی نہیں. جس کپڑے کو نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتے. تو ایک پل کے لیے سوچو, جو کپڑا قمیص نبی کے بدن سے چھو جائے وہ کسی کے بدن پہ آ جائے تو جنت واجب ہے, جہنم حرام ہے. تو جس ذات کا حضرت عبداللہ نام ہے اور وہ پاک ذات بلند نشان ہے, جو خود رسول اللہ کی ماں ہے, جس نے 9 مہینے صدف پاک میں جوہر نبوت کو سنبھالا ہے, جس کا بیٹا کملی والا ہے, جس کے دم سے کائنات میں اجالا ہے, جو ان کو جنتی نہ سمجھے ان کا دونوں جہان میں منہ ٹھیک اچھالا ہے. ایسے بھی منہ کالے ہیں, ایسے بھی بد نصیب ہیں, آپ کے بھی رہتے قریب ہیں, لیکن ایسے بھی پلید ہیں, فکر کے یزید ہیں. انہیں آپ نہیں سمجھتے, انہیں سمجھتے خواجہ فرید ہیں. خواجہ غلام فرید کہتے تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد. ایک وقت کے کتب کی بولی ہے, کہتے تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ, زیادہ نہیں ذرہ, اور عمل نہیں خیال, ذرہ خیال ضد. وہ لعین ہے, وہ لعیم ہے, ولد الحرام ہے. اللہ تو قبول کر چاہے نہ کر قبول, شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے. یہ نسبت ہے, یہ نسبت ہے. کپڑے کو نسبت ہو جائے, کپڑا تن پہ آئے تو کمال ہوتا ہے. ناخن پا ہے یا زلف کا بال ہے, ہر کوئی بھی چیز یا جس چیز پہ کوئی نبی پاؤں رکھ دے. قرآن مجید کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. والتین, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تین, ایک تو وہ جو مشہور تفسیر ہے, دوسری یہ ہے فرماتے تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ دمشق شہر آباد ہے. یہ مسکن ہے اولیاء کا, یہ مسکن ہے انبیاء کا. والزیتون, زیتون اس ٹیلے کا نام ہے جس پہ بیت المقدس قائم ہے. طور سینین اس پہاڑی کا نام ہے جس پہ حضرت موسیٰ کو دیدار ہوا. معنی کیا ہے؟ والتین والزیتون, اس ٹکڑے پہاڑ کی قسم جس پہ صلحاء کا ڈیرا, اصحاب کہف کا پھیرا, اور والزیتون اس ٹکڑے کی قسم جس پہ بیت المقدس ہے, نبیوں کا ڈیرا, مدینے والے نے معراج کی رات لگایا پھیرا. بطور سینین جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ کو دیدار ہے. بطور سینین وہذا البلد الامین, اور جس شہر میں رہے رحمت للعالمین. قسم ہے سارے شہر, تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, شہر رحمت للعالمین کی قسم. صرف یہ نہیں, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. رب فرماتا ہے مجھے گھوڑوں کی قسم. کس کی؟ گھوڑا. یہ گھوڑا کوئی جنتی جانور ہے؟ زمین پہ رہنے والا حیوان ہے, جانور ہے, اور رب بے نیاز ہے. فرمایا والعادیات, مجھے گھوڑوں کی قسم, ضبحا ان کے ہنہنانے کی قسم. گھوڑا جب دوڑتا ہے, مقابلے میں کوئی آ جائے تو اس کی آواز نکلتی ہے, آگے والے کا
سینہ کانپتا ہے. فرمایا مجھے گھوڑے کی قسم، گھوڑوں کی قسم، مجھے ان کی آواز نکالنے ہنانے کی قسم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. فرمایا جب وہ دوڑتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں پتھر پر، پتھر سے چنگاریاں اڑتی ہیں، مجھ رب کو ان چنگاریوں کی قسم. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جب دشمن کے اوپر صبح صبح اٹیک کرتے ہیں، ان کے حملہ آور ہونے کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. جب یہ گھوڑے زمین پہ پاؤں مارتے ہیں اور مٹی سے غبار اڑتا ہے، مجھ رب کو اس غبار کی قسم. کچھ سمجھے آپ کیا مطلب ہے غبار کی قسم؟ کیونکہ غبار کو تعلق ہے زمین سے، زمین کو تعلق ہے گھوڑے کے پاؤں سے، پاؤں کو تعلق پنڈلی سے، پنڈلی کو ران سے، ران کو گھوڑے کے وجود سے، گھوڑے کے وجود کو زین سے، زین کو صحابی سے، صحابی کو رسول سے. کہاں غبار ہے، کہاں نبیوں کا سردار ہے. جس مٹی کو نبی کے غلاموں کی سواریوں کے پاؤں کے سموں، رب اس خاک کی قسم کھائے. کیوں؟ فرمایا نسبت جو ہو گئی، اور نسبت قریب کی نہیں، دور کی، پر نسبت ہے حضور کی. ہے نسبت مگر ہے دور کی، مگر دور سے ہو کر بھی علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، علم و حکمت کا بادشاہ، نام ہے حضرت احمد رضا. کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا شان ہے وقت کے اولیاء. کہتے ہیں نسبت بسگت کردم بس منفعلم. آقا آپ کے در کے کتے سے نسبت جوڑ رہا ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں. اساں کتھاں تساں کتھاں، پیگیاں لمیاں لمیاں وتھاں. تیری ذات کہاں، ہماری اوقات کہاں. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کہتے سگت رہا کاش جامی نام بودے. آقا تیرے در کے کسی سگ کا نام جامی ہوتا، تو اپنے سگ کو بلاتا، دوڑا دوڑا میں آتا. ہے لونگڑ کتی نام میرا، تیرے درتے پئی کرلام دیا. یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن کو جاننے والے، حدیث کو سمجھنے والے. انہیں پتا ہے کہ نسبت کی طاقت کیا ہے. گنجے شکر فرید، بس اختتام کی طرف. گنجے شکر 16 قوموں کو کلمہ پڑھنے والا بزرگ. کتنی قومیں؟ ہمارے ہاں کروڑوں جماعتیں نکلتی ہیں، ایک بھوکا کلمہ پڑھاتے ہیں، پوری دنیا میں پھراتے ہیں. اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے. اور ایک تنہا فرید نے کتنی قوموں کو؟ اب وہ قومیں مر نہیں گئی، زندہ ہیں. رائے، چیمے، چٹھے، کھرل، یہ جتنی پوری یمانی کے وغیرہ جتنی بھی یہ آبادی ہے، ایسے وہ ڈوبے ہوئے دریا کے کنارے. 16 قوموں کو ایک فرید نے کلمہ پڑھایا ہے. اور جس نے ڈیرا اجودن میں لگایا ہے، اجودن کو پاک پتن بنایا ہے. پتہ نہیں کتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، بندہ کہاں سے آیا ہے. ایک مرد آیا ہے، کروڑوں پہ چھایا ہے. یہ اہل سنت کا سرمایہ ہے. بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آیا ہے. اور یہ میرے نبی کا غلام ہے، مدینے والا امام ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. گنجے شکر فرید کے مرشد کا نام ہے قطب الدین بختیار. حضرت خواجہ قطب الدین نے آسا دیا تھا
نشانی حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر اولیاء علماء کا بادشاہ. اب تو یہ 4 کتابڑیاں پڑھ کے حضرت صاحب بنے پھرتے ہیں. حضرت بابا فرید علم حکمت کا بادشاہ. آپ وہ آسا رات کو آرام فرماتے, آسے کو ساتھ سلاتے. جب صبح اٹھتے تو چوم کے اٹھاتے. کسی نے کہا سرکار اے ڈنڈے تے تھلے رکھی دن, فرمایا اے تھلے رکھن والا نہیں. حضور اس میں کوئی خاصیت, فرمایا یہ میرے قطب الدین بختیار کے ہاتھ لگے. واہ لاہور واہ, عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور. حضرت بابا فرید گنج شکر جب آتے تو یہ جہاں آج کل SSP آفس ہے, اس جگہ کا نام ہے ٹبا بابا. بابا فرید پاک بطن تے ٹبا ایتھے کی ٹر کے آ گیا ہے. کبھی سوچا بابا صاحب تو ہے ادھر سے پاک پتن کتھے دیبال پور اکاڑا, پھر دیپال پور تے پھر کتھے بھرپور تے پھر بابے دا نور, اتنی با کے دور. تے حضور دربار شریف دے نال ٹبا بابا. اس جگہ پر جب بابا فرید آتے جوتے اتر جاتے, گھٹنے مٹی پہ ٹکاتے, کوہنیاں زمین پہ لگاتے, اس طرح چل کے حضور داتا پاک کے صحن میں آتے. لوگ تعجب فرماتے کہ اتنی بڑی ہستی, عشق علم کی مستی, اور حالت یہ ہے لوگ روتے حضور ایسے کیوں آتے ہو. فرمایا شرم آتی ہے کہ جس زمین پہ میرے مرشد قطب الدین کے مرشد حضرت سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین کے قدم لگے, فرید کے ان قدموں پہ کیسے قدم لگے. جن کو نسبت کا حیا ہے, جن میں پچھلیوں کی وفا ہے, جن کا من غلام مصطفیٰ ہے, جن پہ راضی پاک خدا ہے, ان میں نسبت کی بھی حیا ہے کہ نہیں. کہ بے حیائی بعد میں آئی, پہلے لوگ شرم والے تھے, دین والے تھے, دھرم والے تھے. یہ ہمارے عزیز قبلہ حضرت پیر سید حماد علی شاہ صاحب, یہ ویسے بھی پیارے ہیں, ویسے بھی یہ کھرے ہیں, خالی کھرے نہیں سونے کی طرح کھرے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اصل نیڑے والے ہوندے نا جڑے, وہ گھر دی مرغی ساگ برابر, اچھا دال برابر. ہاں تو دال برابر تواڈے نزدیک اے دال ہے, اکھ والے کو پوچھو اے لال ہے. ٹھیک ہے, پھر اے تے انج بھی اے سید نہ بھی ہوندے, اے کچھ بھی جٹ بھی ہوندے تے تاں بھی اے لال ہے. تے ہن سید بھی نال ہے, تے ہن پھر لال نہیں لالو لال ہے. اصل میں آج گھروں ٹورن لگا تے میں آکھیا کچھ لے جاواں گا تے شاہ صاحب نو کوئی ہدیہ شدیہ دیواں گا. او میں بھول گیا تے کھاتا میرا اتھے رول گیا. اتھے میں نو یاد آیا وہ شاورہ نو کچھ دینا سی, تے پھر میں آکھیا کہ میں ایک ملک گیا سی, میں نو ایک بندے نے گھڑی دیتی سی, میں آکھیا تو کیڑے پیسے بھرے نہیں. مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اے سونی ہے ویسے گھڑی, اندروں تے اللہ جانے, اتھوں بڑی سونی ہے, تے اے ہے بھی سونے ورگی. تے توڑا کی خیال ہے میں شاہ صاحب نو پوا دے وہاں. آؤ جی شاہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اے میں ہاتھ لا کے تانوں پوا دینا, تاری بڑی مہربانی. ایک گھڑیاں تے گھڑیاں, سبحان اللہ. اے ہے مزنگالیاں دیاں تڑیاں, اے سانو دیندے نے گھڑیاں.
اے سرکار تساں دیتی میں قبول کیتی، اے پھر حضرت نو میری طرف ہوں میری طرفوں پیش کرو، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اے میرے حضرت قبلہ نثار الحق صاحب، اے او ہستی ہے جنہیں پوری عمر اتھے لائی، اے لگتا ہے کہ اے ہستی رب نے اتھے واسطے ہی بنائی، انہاں تے تساں اے ادے بھی تسی بزرگ بیٹھے ہو، اے شاہ جی ساڈا سرمایہ نے، ٹھیک ہے، تے میں انہوں میرے ایک بزرگ سن، میں گیا تے میں نو اونا دے آخری ایام سن، میرا ہاتھ پھڑیا تے فرمان لگے اڑیا او تو بیعت کیتا کر، میں کہ سرکار شرم آندی ہے، انہاں آکھیا اے جو تو بھی نہ کیتے تے یہ کتھے غلط بندے دے بندہ ہاتھ چڑھ گیا تے میں تینوں پھڑاں گا، تے میں شاورہ نو آکھیا میں کہ جے تسی ہونے نیکی دا کم نہ کیتا تے کوئی بندہ غلط پاسے ٹر گیا تے میں بھی تے ہن بزرگاں دا فرمان آدن من لا شیخ لہو شیخہ الشیطان، جیدہ کوئی شیخ نہیں ہو دا پھر شیخ اے بزرگی عمر دے نال نہیں ہوں دی، حضرت شیخ سادی فرمانے بزرگی با عقلست نہ بسال، بزرگی عقل فکر علم تے دانش نال ہوں دی ہے۔ اللہ پاک نے تھوڑی جی عمر دے اندر انہوں عقل بھی دیتا، علم بھی دیتا، پاکیز بھی دیتی، اللہ نے جو ایک بندے دے اندر اچھیاں صفتاں ہوندیاں وہ ساریاں نال انہوں نوازیا، تے تساں ساریاں ہن گواہ رہنا ہے کہ میں اپنا پیغام انہوں پہنچا دیتا، تے تسی گواہ بھی رہنا ہے تے نال صاحب وفا بھی رہنا ہے، تے انہوں دا دھیان بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری ٹوٹے پھٹے میرے انداز تے خیال تے گزارشات قبول فرماوے۔ اللہ پاک اس مسجد نو جنی سونی بن گئی ہے اللہ اور سونی بنا تے بناون آلیاں نو بھی اللہ عزت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔